حضرت حسین نے کہا کہ میں عزت کی جو موت ہے اس کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتا ہوں. کوئی بھی غیرت مند ہوتا تو اس وقت یہی کرتا. کربلا کے میدان میں آپ کو گھیر کر آپ کو بھی شہید کر دیا گیا, اور جتنے اہل بیت تھے مرد سوائے امام زین العابدین کے جو حضرت حسین رضی اللہ حضرت حسن کے بیٹے تھے, ان کے علاوہ جتنے بھی اہل بیت تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا. اور یہ اسلامی تاریخ پر ایک بدنما داغ ہے یہ واقعہ کہ ایک اسلامی حکومت تھی اور اس کے اسلامی حکمران تھے, اور ان حکمرانوں کے ہاتھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر جو ہے وہ گردن اڑائی گئی ہے. مجھ سے خدا کی قسم یہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے, میں اپنے جذبات پہ بہت زیادہ کنٹرول کر رہا ہوں. وہ منظر کیا ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی گردن اڑائی گئی ہو. تو یہ بہت ایک اسلامی تاریخ میں ایک بدترین واقعہ ہے, یہ بہت بدترین واقعہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے جایا گیا یزید کے پاس. یزید بدبخت نے چھڑی سے آپ کے ہونٹوں کو چھوا. وہاں صحابی رسول نے فرمایا کہ ایسا مت کرو. فرمایا اللہ کی قسم میں نے ان ہونٹوں پہ بارہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ رکھے ہوئے دیکھا ہے. بارہا میں نے دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہونٹوں کا بوسہ لیا ہے. بارہا میں نے دیکھا ہے. ان صحابی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جو حضرت حسین کے ساتھ یہ حرکت دیکھ رہے ہوں گے, جبکہ اسی حسین کو انہوں نے بارہا نبی کی گود میں بھی دیکھا اور بارہا نبی کے ہونٹوں کو بھی ان ہونٹوں سے مس ہوتے ہوئے دیکھا. تو جب یہ سر ان کے سامنے رکھا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ حرکت ہو رہی ہوگی, ان صحابی کے جذبات کیا ہوں گے. مگر اس کے باوجود جو بتانے کی بات ہے, جو میں بتانا چاہتا ہوں, انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت نہیں کی کہ جس یزید نے حضرت حسین کا یہ حشر کر دیا ہو, اگر اس کے خلاف بغاوت ہوگی تو باقی مسلمانوں کا کیا حشر کرے گا. اس میں صبر کی تلقین کی صحابہ نے بتائی ہے کہ حاکم کے مظالم کو برداشت کیا جائے, زبان سے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ غلط ہو رہا ہے, تلوار نہ اٹھائی جائے. بات نہیں آ رہی میرے خیال ہے سمجھ میں, کیونکہ آج ایک واقعہ ہوا ہے ورنہ کربلا جیسے درجنوں اور واقعات ہو جائیں گے. تو صحابہ کرام کی سیرت میں ہمیں ہر طرح کے اسباق ملتے ہیں. یہ تھا کہ حضرت عثمان کا, چونکہ میں رشتہ دار ہوں, بنو امیہ سے میرا تعلق ہے, حضرت عثمان بھی بنو امیہ کے تھے, تو حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پر لٹکایا جائے. یہ گڑبڑ یہاں سے شروع ہوئی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حکومت سے مطالبہ ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پر لٹکایا جائے. یہ مطلب نہیں تھا حضرت معاویہ کا کہ حکومت کا اہل میں ہوں, مجھے خلافت دی جائے, میں علی کو نہیں مانتا یا میں علی کو معاذ اللہ برا سمجھتا ہوں. ایسا نہیں تھا. آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے حکم سے حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی. یہ غلط ہے. یاد رکھو عربی کے لفظ کا ترجمہ اردو میں, یہ بہت سے لوگ نا ان کو عربی زبان سے ذرا بھی واقفیت نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے بچے آگے بیٹھ گئے. عربی میں کسی پر اعتراض کرنا, اس کی پالیسیوں کو غلط قرار دینا, اس کو بھی سب و شتم کہا جاتا ہے. اردو میں ہر جگہ اس کا ترجمہ گالیاں نہیں ہوتا. گالیوں کا مطلب تو ہمارے ہاں کچھ اور سمجھا جاتا. آپ کسی پر اعتراض کر رہے ہو, اس کو تو سب و شتم کہا جائے گا. سب و شتم میں گالیاں بھی آتی ہیں, کسی کی پالیسیوں سے اختلاف کرنا, اس کی رائے پر رد کرنا, یہ بھی آتا ہے. لیکن اردو میں گالی کا مطلب برا لفظ ہے. گالی کوئی شریف آدمی نہیں دیتا. خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے قصاص کا, دعا کریں میں جلدی سے اس موضوع کو سمیٹ کے آج ختم کر دوں. حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ مدینہ میں حضرت عثمان کے قاتلوں کا جو ٹولہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر میں نے ان سب کو پکڑ کے لٹکانا شروع کر دیا تو مدینہ میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو. حکومت بھی دہشت گردی کے خلاف جب ایکشن لیتی ہے تو یہ سوچتی ہے نا کہ دہشت گردوں میں کتنی پاور ہے, تمیز سے, طریقے سے. اب یہ ایک اختلاف تھا جو بڑھنا شروع ہو گیا. اس اختلاف کے پیچھے نہ حکومت کی لالچ, نہ پیسے کی لالچ, نہ دولت, یہ سب الزامات ہیں اسلام دشمنوں کے جو انہوں نے صحابہ پر لگائے ہیں. نہ حضرت علی پر کوئی الزام لگایا جا سکتا ہے اس مسئلے میں, نہ حضرت معاویہ پر. رائے کا اختلاف ہے, رائے کا اختلاف.
ابتدا میں حضرت معاویہ کے ساتھ بہت سارے صحابہ تھے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا زیادہ، بہت سارے صحابہ، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف تبدیل ہو گیا، جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور بگڑ رہا ہے، تو حضرت معاویہ نے حضرت علی کی بیعت سے انکار کیا، کہا کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پہ نہیں لٹکایا جاتا میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ حضرت معاویہ کی رائے تھی۔ حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ میرے لیے یہ فی الحال ممکن نہیں ہے، لہذا، اور اس سے ہو کیا رہا ہے، حکومت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہو کر میرے ہاتھ پہ بیعت کر لینی چاہیے، اور قرآن کا حکم ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، کہ اگر مسلمانوں کا کوئی فریق بغاوت پہ اتر آئے، حکومت وقت سے لڑائی کرے، قَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو جو طبقہ حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا یا حکومت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، اس سے قتال کرو۔ حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ قرآن مجید کی یہ آیت مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ جو لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو رہے جبکہ میری خلافت قائم ہو چکی ہے، تو میں مسلمانوں میں تاکہ اختلاف اور انتشار نہ ہو، میں اس فریق کو تلوار کے زور سے بیعت کرنے پر مجبور کروں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج تو پولیس بھی نہیں بلا سکتے، موبائل ہی نہیں ہے بھائی، بند پڑے گا، ورنہ میں پولیس بلوا لیتا آج آپ کو بات سمجھانے کی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ میں پولیس اگر بلواتا، اگر پولیس ہی کو سمجھ میں نہیں آئی، یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے۔ خیر، تو حضرت علی کا موقف یہ تھا۔ حضرت معاویہ کا موقف یہ تھا کہ حکومت کے خلاف بغاوت غلط ہے نا، جس کو حکومت مان لیا ہو، جب تک میں نے خلیفہ مانا ہی نہیں ہے تو میرا یہ عمل بغاوت نہیں کہلائے گا۔ یہ اختلاف رائے ہے، اور یہ اختلاف صحابہ میں بھی ہوا ہے، تابعین میں بھی ہوا ہے، ائمہ مجتہدین میں بھی ہوا ہے، اور آج تک ہوتا آ رہا ہے۔ اس قسم کے اختلافات مکمل ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ صحابہ میں بھی ہوا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کا اختلاف کہا جاتا ہے اس کو، اور اس اختلاف کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اذا اجتہد المجتہد فإن اصاب فله اجران وإن اخطأ فله اجر واحد۔ جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے، کیا مطلب، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ صحیح نتیجے پر پہنچ جائے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اگر غلط نتیجے پر پہنچے تو بھی 1 اجر ملتا ہے اس کو، اس لیے کہ اس کے بس میں جو تھا وہ اس نے کر لیا۔ اب پیغمبر تو موجود نہیں ہے جو آگے بتائیں گے کہ یہ صحیح کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے۔ میں نے اپنے ایک استاد سے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت یہ علماء میں جب اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں تو عوام بڑی پریشان ہوتی ہے، کیا کریں ہم؟ انہوں نے فرمایا کہ عوام کو یہ بتاؤ کہ ہم پیغمبر نہیں ہیں اور ہم پیغمبر سے براہ راست مسئلہ پوچھ نہیں سکتے، ہمارے پاس جو قرآن و سنت ہے اور جو فقہائے کرام نے اس قرآن و سنت کی تشریح کی ہے، جو فقہ کی کتابیں ہیں، ہم اس میں دیکھتے ہیں۔ اب اس میں 2 علماء کی رائے میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، نبی ہوتے تو ہم پوچھ لیتے، جب راستہ نہیں ہے تو بھائی اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو تمہارے بس میں ہے وہ کر دو، اگر درست بات تک پہنچ گئے ڈبل اجر، نہیں پہنچے تو بھی اجر۔ اس میں ہمیں بتا دیا کہ اسلام پر عمل کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو تمہاری استطاعت میں ہے وہ کر لو۔ نہیں آئی بات سمجھ؟ اب یہ اختلاف چھوٹے مسائل میں بھی ہو سکتا ہے اور بڑے مسائل میں بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری بھی ایک جماعت تھی، یہ 2 اختلاف تو پتہ چل گئے نا، حضرت علی کا موقف، حضرت معاویہ کا موقف۔ ایک تیسری جماعت تھی جو یہ کہتی تھی کہ نہ ہم حضرت علی کا ساتھ دیں گے نہ حضرت معاویہ کا، کیونکہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کو ہم لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ان کا موقف تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ میری جماعت میں شامل ہوں اور اہل شام کے خلاف میرے ساتھ مل کے لڑیں۔ وہ صحابی گئے، ایک لکڑی کی تلوار اٹھا کے لائے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فتنے کا دور ہوگا، مسلمان آپس میں لڑیں گے، تو تم اس وقت اپنی تلوار کو لکڑی کی بنا لینا۔ لکڑی کی تلوار کا مطلب جو کسی سے لڑنے کے کام نہ آئے، میں تو نہیں لڑ سکتا۔ اب حضرت علی نے یہ نہیں کہ اس پہ تلوار رکھ دی ہو کہ نہیں تو جائے گا، یا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، یا تو باغی ہے، ٹھیک ہے نہیں آ رہی سمجھ میں چھوڑو۔ آج جو فتنے کھڑے ہو رہے ہیں نا، وہ اس پہ نہیں ہو رہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، فتنہ اس پر ہو رہا ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ میں تھوپ کے اس کو مسلط کر دوں،
مجھے اگر رفع الیدین سمجھ میں آ رہا ہے تو پوری دنیا رفع الیدین کیوں نہیں کر رہی, اور اگر مجھے ترک رفع الیدین سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ چند لوگ رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں. صحابہ کے دور میں رفع الیدین بھی ہوتا تھا اور ترک بھی ہوتا تھا, پھڈے نہیں ہوتے تھے. صحابہ کے دور میں زور سے آمین بھی تھی اور آہستہ آمین بھی تھی, جھگڑے نہیں تھے. صحابہ کے دور میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والے بھی تھے اور امام کے پیچھے فاتحہ کو ناجائز اور حرام سمجھنے والے بھی تھے, مگر پھڈے کسی بولو بھائی نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابی کو مجبور نہیں کیا. حضرت علی کی فوج میں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, زبیر ابن عوام, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن زبیر ابن عوام. حدیث میں آتا ہے کہ جب جنگ صفی میں, جنگ جمل میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں, زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی, اہل شام سے خطاب کر کے کہا کہ اے اہل شام, ہم جانتے ہیں کہ تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت عائشہ, جو ہمارے موقف سے متفق, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, جو ہمارے موقف سے متفق نہیں ہیں, لیکن ہے نبی کی بیوی, اور ساتھ کس کا دے رہی ہیں, تمہارا. اب اعتدال دیکھیں صحابہ کی رائے میں. فرمایا اللہ کی قسم ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسے وہ دنیا میں نبی کی زوجہ تھی, جنت میں بھی نبی کی زوجہ ہوں گی, اگرچہ وہ اس معاملے میں ہمارے خلاف ہیں, مگر اس کی وجہ سے ہم ان کے جنتی ہونے کا انکار نہیں کر سکتے. کیا مطلب, ان کی سمجھ میں جو آ رہا ہے وہ اس کے حساب سے کر رہی ہیں, لیکن ہماری سمجھ میں ان کی بات نہیں آ رہی. کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نبی کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے آزما رہا ہے کہ تم نبی کی زوجہ کو دیکھتے ہو یا قرآن کے حکم کو دیکھتے ہو. قرآن کہہ رہا ہے کہ خلیفہ کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی, کائنم من کان, بغاوت کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو. تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم تمہارے خلاف آگے کھڑے ہوئے ہیں. خدا کی قسم اس آزمائش میں ہمیں کس نے ڈالا ہے, اللہ نے ڈالا ہے. وہ لوگ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمتیں لگاتے ہیں, جو حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں, وہ لوگ حضرت علی اور ان کے ساتھیوں سے سبق کیوں نہیں سیکھ لیتے. ایک مرتبہ میرے پاس ایک سوال آیا, سوال کرنے والے نے حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کا پورا ایک باب باندھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ جس نے نبی کے داماد کے خلاف تلوار اٹھائی وہ اسلام میں معاذ اللہ کیسے ہو سکتا ہے, اور ایسے برے برے القاب کے میں زبان پہ بھی نہیں لا سکتا. میری عادت ہے شارٹ کٹ جواب دینے کی, گل ویلے دی تے پھل موسم دا. اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ ہر آدمی کے سوال کو لے کے بیٹھ جائیں. میں نے کہا آپ کے جواب میں اتنا کافی ہے کہ یہ وہ الزامات ہیں کہ جس کے خلاف تلوار اٹھائی اس نے بھی یہ الزامات نہیں لگائے. مدعی سست اور گواہ چست. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات.